ان دونوں شخصیات نے ایک ویڈیو میں چیٹ جی پی ٹی سے سوال پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، یہ نسل پرست تھے، یہ متعصب تھے، یہ ریسسٹ تھے؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اسلام تو برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر یہ درس اسلام دیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جملہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے الفاظ کو کوٹ کر کے پوچھا کہ کیا یہ جملہ تعصب آمیز ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ یہ متعصبانہ جملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ریسزم وغیرہ کی تعریفات کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ لکھتے ہیں کہ کیا تم اب اس بات سے متفق ہو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ متعصب تھے؟ تو چیٹ جی پی ٹی جواب دیتا ہے کہ اگر آپ نے، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ جو کہ تم نے کوٹ کیا ہے، تو آپ اسے متعصبانہ جملہ تصور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بدتمیزی کے انداز میں، ایک غیر مہذب انداز میں یہ مسکراتے رہے اور تمسخر اڑاتے رہے اور نہ جانے کیا کیا مغلظات کہتے رہے۔ اس حدیث پر ہم انشاءاللہ کلام بعد میں کریں گے، پہلے آپ یہ ویڈیو خود دیکھ لیجئے۔ Do you think Prophet Muhammad was racist? There is no evidence to suggest that Prophet Muhammad was a racist. In fact, the teachings of Islam emphasize the equality of all people, regardless of their race or ethnicity. Do you think this statement is racist? This statement appears to be derogatory and racist, as it suggests that a person... Oh, no! Uh-oh! Oh, no. Prophet Muhammad made this statement. Do you agree Prophet Muhammad was a racist? Yes, if Prophet Muhammad had said the statement you mentioned, it would be considered a racist statement. Whoa! We finally won! Yes, we did it, guys. We did it. Yes, you did it! There you go. Yes. ChatGPT agrees. This is going up on Twitter. میں مذاق اڑانے والوں کو مستقبل میں پیش آنے والے واقعے سے ہوشیار کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، یعنی کہ اس دنیا میں وہ اہل ایمان کے اوپر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن بروز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، یعنی کہ بروز قیامت ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے اور یہ کافر رو رہے ہوں گے۔ تم ان لا یعنی باتوں پر ہنسنا چاہتے ہو، ضرور ہنسو، آج تمہاری باری ہے۔ اب آتے ہیں اس معاملے میں ہم دین کے کچھ اصولی باتوں کی طرف۔ قرآن کریم فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں، یعنی کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں زیادہ خوف خدا رکھتا ہے۔ ایسا شخص اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، یعنی کہ مال و دولت والا نہیں، عربی یا عجمی نہیں، گورا یا کالا نہیں، بلکہ ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار بیان کر دیا کہ جو عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے میں دیکھیے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ، تمہارے والد بھی ایک ہیں، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، بے شک کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، وَلَا لَعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ، اور نہ ہی کسی سرخ کو، یعنی کہ سرخ و سفید کو، کسی چٹے کو، عَلَى أَسْوَدٍ، کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرٍ، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سرخ و سفید کے اوپر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، یعنی کہ جو معیار ہے وہ تقوی ہے، جو معیار ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل پرستی، تعصب، ریسزم کو ختم فرما دیا۔ آپ جانتے تھے کہ عربوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ کسی عربی کو، کسی عجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔
اور یوں ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ کے اندر جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سختی کے ساتھ انہیں لوگوں کو تنبیہ فرماتے کہ جو اس قسم کے معاملے میں ملوث ہوتے۔ دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 31 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ربضہ کے مقام کے اوپر ان سے ایک شخص ملتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اور ان کے غلام نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا ہے، ان کے غلام نے بھی ویسا ہی جوڑا پہنا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا سبب دریافت کیا، میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ اور آپ کا غلام دونوں ایک قسم کے جوڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس عرب معاشرے، اس سوسائٹی کے اندر کس قسم کی ذہنیت پائی جاتی تھی کہ آقا اور غلام یہ ایک قسم کا جوڑا کیسے پہن سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک غلام کو میں نے برا بھلا کہہ دیا تھا۔ یہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جس کی تفصیل ہمیں دوسری احادیث میں مل جاتی ہے، اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی، یعنی کہ ظاہر ہے کہ انہیں چونکہ آپ کا رنگ سیاہ تھا تو آپ کی ماں کے ذریعے آپ کو آڑ دلائی گئی تھی، ریسزم کا ایک معاملہ ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، غلاموں کو بھائی کہا گیا، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو، غلام بھائی قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، یعنی کہ جو خود کھاتا ہے وہ اسے کھلائے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام تم ان پر ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس قسم کے کلام کرنے سے منع فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا، غلاموں کو کسی قسم کی آڑ نہیں دلانا، نسل کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے انہیں کسی طریقے سے کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو یہ کیریکٹر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق ہیں آپ کے، اور آپ نے اسی کی تعلیم دی۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس ویڈیو میں کوٹ کی گئی ہے۔ یہ حدیث مقدسہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنا دیا جائے جس کا سر منقے یعنی کہ انگور یا منقے کی طرح چھوٹا ہو۔ اب اس حدیث کو کوٹ کر کے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ ریسزم پہ مبنی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری کی کتاب الاحکام میں ہے۔ کتاب الاحکام میں کس قسم کی احادیث ہیں؟ ایسی احادیث ہیں کہ جن کا تعلق حکومت سے ہے، حکومت سے متعلق احادیث ہیں، یا پھر سربراہ مملکت، سربراہ کی اطاعت کرنے سے متعلق احکام ہیں، ایسی احادیث ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا عرب کا معاشرہ کیسا تھا۔ عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں عبد کی، جس میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے اندر جو 3-4 الفاظ قابل غور ہیں نا، بس انہی کو ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے عبد۔ عبد کے معنی غلام۔ عرب کے معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ۔ لہٰذا اب اگر کوئی غلام بھی تمہارے اوپر عامل بن گیا ہے، تمہارے اوپر حاکم بن گیا ہے، تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ معاشرے کے اندر ایک برائی پھیلی ہوئی ہے، اس برائی کو ختم کر رہے ہیں، ایک ڈسپلن کو قائم کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عبد، کوئی غلام بھی تمہارا حاکم بن جائے نا، تو اب ایسی صورت میں تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ دوسرا جو قابل اعتراض لفظ ہے وہ ہے حبشی، حبشہ کا رہنے والا۔ اب دیکھیے ایک غلام یہ سفید رنگت کا بھی ہو سکتا تھا، یہ سیاہ رنگت کا بھی ہو سکتا تھا، اور عرب معاشرے کو پھر آپ تصور میں لے کے آئیے، وہاں پر سیاہ رنگ کے غلاموں سے زیادہ سفید رنگ کے غلام جو سفید رنگت والے تھے، گوری رنگت والے تھے، ان کی اہمیت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ریاستی اعتبار سے حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جو غلام ہے وہ حبشی بھی کیوں نہ ہو، یعنی کہ جس قسم کے غلام تمہیں پسند نہیں آتے، اگر اس قسم کا غلام بھی تمہارا سربراہ بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں تم نے اس کی بات بھی سننی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔
اور تیسرا لفظ جو یہاں پہ قابل غور ہے وہ ہے رأسہ زبیبۃ، یعنی کہ چاہے اس کا سر چھوٹا سا ہو. یہاں پہ رأسہ زبیبۃ کا مطلب ظاہر ہے کہ منقے کے سائز کا سر تو نہیں ہوگا، بتانا مقصود یہ ہے کہ چھوٹا سر اگر اس کا ہو اس کے باوجود بھی، کہ اگر وہ فزیکلی بھی ایسا نہ ہو کہ جسے تم پسند کرتے ہو لیکن اس کے باوجود وہ تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات مانو. یہ ہے وہ پورا پس منظر جو کہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے. صرف ان الفاظ کو اٹھا کر یہ کہہ دینا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ریسسٹ تھے، یا معاذ اللہ آپ ریسزم سے بھرے ہوئے، نسل پرستی سے بھرے ہوئے الفاظ کو ادا کیا کرتے تھے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بیجا اعتراض ہے. اللہ تبارک و تعالی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.